اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عرض خدمت یہ ہے کہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں میرے پاس ہمیشہ کی طرح، اور انہی کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آج کا ہے وہ کون مہندی کا ہے، جو مہندی لگائی جاتی ہے کون مہندی۔ کئی مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کے قانون سمجھ لیں تو آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں پہ اٹکیں۔ انسان اٹکتا یا پھنستا اسی جگہ پر ہے کہ جب آپ کے لیے وہ قانون اس کا ہضم نہ ہوا ہو۔ مطلب فرض کریں کہ اگر ایک چیز آپ کے لیے روشن ہے اور واضح ہے کہ مثلاً اسی کی ہی میں مثال بنا کے میں پیش کروں، مثلاً وضو یا غسل، دونوں میں شرط یہ ہے کہ آپ کے اعضائے وضو یا آپ کے اعضائے غسل پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کلی مسئلہ ہے، قانون یہ ہے، فارمولہ یہ ہے کہ آپ کے اعضائے وضو پر یا آپ کے اعضائے غسل پر، غسل میں پورا بدن دھلتا ہے، وضو میں بعض اعضاء دھلتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر وضو میں فرض کریں کسی کی کمر پہ کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس نے وضو میں نہیں دھلنا۔ لیکن فرض کریں کہ اگر کسی کے کمر پہ رکاوٹ لگی ہوئی ہے، مثلا فرض کریں ٹیپ لگی ہوئی ہے، سنی پلاسٹ لگا ہوا ہے، زنجیر کا ماتم کیا تھا، کوئی زخم ایسا ہے اس پہ پٹی لگی ہوئی ہے، بینڈیج ہے، تو غسل کے لیے وہ مشکل کھڑی کر سکتا ہے، لیکن وضو میں اس کی کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی لیے میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے رہا ہوں کہ اگر اعضائے وضو یا اعضائے غسل، اب یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ اب آپ یہ پریشان نہ ہو یہ اعضائے غسل کون کون سے ہیں۔ وہ اعضائے غسل سارا بدن ہے، تو اعضائے وضو ہوں یا اعضائے غسل ہوں، ان میں اگر کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہو تو وضو یا غسل صحیح نہیں ہے۔ یہ قانون ہے، یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے اعضاء پر جن کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک طرف۔ اب رکاوٹ کیا چیز ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دیکھیں اس رکاوٹ کے مسئلے میں یہ عرفی مسئلہ نہیں ہے کہ عرف بتائے گا کہ جی رکاوٹ کیا چیز ہے، یہ ذاتی مسئلہ ہے، آپ کا ذاتی اطمینان اس میں شرط ہے۔ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو میرے ہاتھ پہ لگی ہے یہ رکاوٹ نہیں ہے، مثلا آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو میرے ہاتھ پر لگی ہے وہ رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کے اطمینان کی طرف پلٹتا ہے۔ مثلا فرض کریں فاؤنٹین پین کی انک، وہ اگر آپ کے ہاتھ پہ لگی ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ اس کو رکاوٹ نہ مانتے ہوں، اس لیے کہ وہ صرف لکوڈ ہوتا ہے، پانی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر بال پوائنٹ کی انک لگی ہوئی ہے تو وہ گاڑی ہوتی ہے، اس کو ممکن ہے بہت سارے لوگ رکاوٹ مانتے ہوں، درست؟ یہ آپ کی طرف پلٹتا ہے۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہو گئیں، بس قانون یہ ہے کہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ رکاوٹ کو طے کرنا آپ کی اپنی طرف پلٹتا ہے یا آپ نے خود ذاتی طور پہ طے کرنا ہے؟ ذاتی اطمینان یا یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ چیز رکاوٹ ہے یا یہ چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو طے کرتی ہیں کہ یہ رکاوٹ ہے تو وضو یا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کسی چیز کو طے کر لیں کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے تو وضو یا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے۔ یہ سمپل سی فلسفی ہے۔
کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں اور کون سی چیز آپ اس کو رکاوٹ نہیں سمجھتی ہیں. یہ تو مسئلہ تو آ گیا. اب اولی الالباب کے لیے اسی کے اندر جواب بھی موجود ہے, جواب بلکہ دے بھی دیا, سب کچھ موجود ہے. اب مزید ایک وضاحتی بیانات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ بھی فقہ نے کہا ہے, یعنی آپ کو فقہ کی کتابوں میں یہ جملہ بھی مل جائے گا کہ رنگ رکاوٹ نہیں ہوتا. حالانکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, دیکھیں جب ہم فقہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو فقہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے, شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو. ایک ہوتا ہے موضوع, ایک ہوتا ہے حکم. نماز واجب ہے, جو چیز واجب ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. تو نماز کو کہیں گے موضوع. اس نماز کے اوپر حکم کیا ہے؟ وجوب کا, واجب ہونے کا. روزہ واجب ہے تو روزہ موضوع, حکم واجب ہونا. اللہ یہ بھی میں بہت ہی سرسری سے سمجھا رہا ہوں, ممکن ہے اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ اب یہ باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں, بعض اوقات اہل علم کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں تو وہ پھر بال کی کھال اتارتے ہیں. تو اس لیے میں حفظ ما تقدم یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں صرف عوامی اعتبار سے بھی سمجھا رہا ہوں. اس میں ممکن ہے کہیں کیلو کال کی گنجائش تھوڑی سی ہو علمی اعتبار سے. اسی طریقے سے مثلا فرض کریں کہ نماز شب موضوع ہے, نماز شب حکم کیا ہے اس کا؟ استحباب, مستحب ہونا. شراب موضوع ہے, شراب حکم کیا ہے؟ حرمت. جھوٹ حکم کیا ہے؟ حرمت. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. حکم بیان کرنا شریعت کا کام ہے, حکم بیان کرنا شریعت کا کام ہے. شارع پروردگار عالم جو خود تو ہم سے بات چیت نہیں کرتا, تو لہذا دوسرے مرحلے پہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کہ جو پیغام الہی ہم تک پہنچاتے ہیں, جو پیامبر ہیں, پیام لانے والے ہیں, تو شارع کا کام ہے حکم بیان کرنا. میرے لباس پر ایک لال سپاٹ پڑا ہوا ہے, اب یہ انک ہے یا خون ہے, آپ پیغمبر کے پاس پہنچ گئیں, یہ نجس ہے یا پاک؟ پیغمبر کہیں گے خون ہے تو پاک ہے, نجس ہے مثلا انک ہے تو پاک ہے. اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں پیغمبر بتا سکتے ہیں, علم غیب رکھتے ہیں نا, اتنا تو ہم لوگ مانتے ہیں. پیغمبر کے مقامات کو اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ بالآخر عالم غیب ہیں, مطلب اذن اللہ ہیں, درست؟ تو بتا تو سکتے ہیں کہ ہے کیا. آیا وظیفہ ہے ان کا کہ بتائیں؟ آیا ان کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں؟ کہ اگر نہ بتائیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری میں خلل ڈال دیا؟ نہیں, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ خون ہے. آپ پوچھ بھی کہتے میں نہیں بتا رہا, نہیں بتائیں, مرضی ہے ان کی. یعنی ان کا کام موضوع کو طے کرنا نہیں ہے, ان کا کام حکم کو بیان کرنا ہے. اچھا پھر موضوع کون طے کرے گا؟ موضوع کبھی عرفی ہے تو عرف طے کرے گا, کبھی ذاتی شخصی ہے تو ہم لوگ خود طے کریں گے, جس طرح ابھی ہماری مثالیں چل رہی ہیں. اب یہ فرض کریں ایک لاسٹ اسپاٹ مجھے نظر آ رہا ہے, آیا نجس ہے یا پاک ہے, میں اس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ حکم تو یہ کہ اگر خون ہے تو نجس ہے, اور فرض کریں 1 درہم سے زیادہ تو نماز نہیں ہو سکتی, اور خون نہیں ہے تو پاک ہے, انک ہے تو پاک ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ اصل پوری بوٹل گری ہوئی ہو, آپ نماز پڑھ سکتی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اب یہ کون طے کرے گا؟ یہ میرا ذاتی اطمینان ہے, یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. حتیٰ یہ عرف بھی نہیں بتائے گا کہ مثلا لال دھبا دیکھ کے ممکن عرف کے تو خون ہے, لیکن مجھے پتہ کہ میں نے تو انک گرائی ہوئی ہے, میں تو عرف کا امتحان لے رہا تھا, فیل ہو گئے سارے. تو یہ مجھے طے کرنا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ عرف کو نہیں طے کرنا کہ یہ کیا ہے اس میں. یا جو ابھی رکاوٹ وغیرہ والی مثال ہماری چل رہی ہے کہ یہ, ہاں مثلا فرض کریں کہ زینت عورت کے لیے چھپانا واجب. اب زینت کیا ہے یہ مجھے نہیں طے کرنا. آپ پوری بن سور کے دلہن بن کے نکل رہی ہیں کہ جی میرے حساب سے تو زینت ہی نہیں ہے, تو یہاں پر یہ آپ کا حساب نہیں چلے گا, یہاں پر عرف چلے گا. بس موضوعات, بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, موضوعات میں ایک چھوٹا سا لقمہ اور ڈال رہے ہیں. کچھ بہت ہی محدود کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن کو طے کرنا شریعت کا کام ہے, کچھ جس میں امام خمینی علیہ الرحمہ
ظاہر جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، غنا اور گانے کو اسی باب سے سمجھتے تھے کہ یہ طے کرنا شریعت کا کام ہے، ورنہ اکثر موضوعات شریعت کے دائرے سے باہر ہیں. سمجھیں 98% موضوعات شریعت کے دائرے سے باہر ہیں. شریعت نے حکم لگایا ہے شراب حرام ہے، آیا اس گلاس میں شراب ہے یا شراب نہیں ہے؟ یہ شریعت کا کام نہیں بتانا آپ کو، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے کہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے. شریعت نے کہا کہ جی حجاب واجب ہے، مثلا زینت حرام ہے نامحرموں کے سامنے. اب یہ زینت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، اب یہ شریعت نہیں بتائے گی. شریعت نے کام اپنا کر دیا، حکم بتانا تھا بتا دیا. اب یہ عرف طے کرے گا کہ یہ جس حلیے میں آپ نکل رہی ہیں آیا یہ زینت شمار ہو رہا ہے یا شمار نہیں ہو رہا. اور کچھ موضوعات ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس کو ہمیں خود ہی طے کرنا ہے، یہ ہماری طرف پلٹتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی یقین اور اطمینان چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. اگر ہم نے طے کر لیا تو اس کے حساب سے حکم جو شریعت کا موجود ہے وہ خود بخود اس کے اوپر آ جائے گا. درست. بس 3 طرح کے موضوعات ہو گئے ہمارے. بہت ہی محدود دائرے میں شریعت بیان کرے گی، بہت ہی محدود دائرے میں. جس طرح مثلا سود حرام ہے، اب شریعت بتاتی ہے کہ سود ہوتا کیا ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو شاید بہت ساری چیزیں سود میں چلی جائیں عرف کے حساب سے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں یہ سود نہیں ہے. مثلا جس طرح اگر مثالیں اگر آپ لیں تو مثلا شریعت کہتی ہے کہ صرف ناپنے اور تولنے والی چیزوں میں اگر ایک جیسی ہوں دونوں جنسیں، مثلا 1 کلو گندم کے بدلے آپ 1.25 کلو گندم لیں تو یہ سود ہے. لیکن اگر 12 انڈوں کے بدلے آپ 15 انڈے لیں تو یہ سود نہیں ہے. شریعت اس کو سود نہیں مانتی ہے. درست. تو یہ شریعت بتاتی ہے کہ سود کیا ہے، کہاں سود بنے گا اور کہاں سود نہیں بنے گا. اسی طریقے سے کچھ موضوعات عرفی ہیں جیسے زینت کی مثال دی، اور کچھ موضوعات شخصی اور ذاتی ہیں کہ جیسے 1-2 مثالیں آ گئیں جو ابھی گزری ہمارے پاس. اب یہاں پر یہ جو مہندی ہے جو ہمارے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے، مہندی تو دھل جاتی ہے، اگر نہیں بھی دھوئیں تو بالآخر سوکھنے کے بعد وہ خشک ہونے کے بعد بالآخر اس کے ذرات تو ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہاتھ پر آپ کے چھاپا لگا ہوا ہے، آیا یہ رکاوٹ بنتا ہے وضو میں یا نہیں بنتا، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے. نہ میرا کہنا حجت ہے اس باب میں آپ کے لیے، نہ آغا ایکس، نہ آغا وائی، نہ آغا زید، حتیٰ آغا سیستانی بھی اگر آپ کے آ کے کہہ دیں تو وہ صرف ایک عادل کی گواہی کی حد تک ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ایک کی گواہی نہیں 2 کی گواہیاں چلتی ہیں. لہذا اگر آغا سیستانی آ کے آپ کو کہہ دیں کہ بھئی یہ رکاوٹ ہے، اور فرضاً بالفرض یہ ان موارد میں سے جہاں پہ 2 گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گواہی ہوئی، ایک گواہی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. نتیجتاً آپ ان کے آغا سیستانی بے نفس نفیس اپنے منہ سے انہوں نے آپ کو بولا کہ جی یہ رکاوٹ ہے، اس کے باوجود آپ کو اگر اطمینان نہیں ہے اس کی بات پر، یعنی اس کے رکاوٹ ہونے پر، بلکہ برعکس آپ کا اطمینان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں. آپ آغا سیستانی کے سامنے کھڑے ہو کے وضو کریں. کیا ہوگا؟ البتہ وہ حجاب وغیرہ کے حساب سے اب وہ مسائل اپنے الگ ہیں. کل کو وہیں جا کے نہ کھڑے ہو جائیے گا کہ آغا نے کہا تھا آغا کے سامنے وضو کریں. تو پس نتیجہ یہ نکلا کہ کون مہندی نام کی کوئی روایت ہمارے پاس یقین مانے موجود نہیں ہے. نہ کوئی آیت ہے جس میں کون مہندی کا تذکرہ آیا ہے، نہ کوئی روایت ہے جس میں کون مہندی کا تذکرہ آیا ہے. یہ ساری چیزیں انہی قوانین سے طے ہوتی ہیں. کون مہندی اگر مشکل کھڑی کرتی ہے تو کس اعتبار سے؟ دیکھیں جو خواتین اکثر کالیں آتی ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، تو ان کے جو ذہن میں جو خناس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی مثلا کچھ اتر رہا ہوتا ہے، اور یہ یعنی گویا ان کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی لیئر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ لیئر آہستہ آہستہ اترتی ہے، اور کیونکہ لیئر موجود ہے تو رکاوٹ موجود ہے، رکاوٹ موجود ہے تو وضو نہیں ہو سکتا. تو دلہنیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں. مسئلہ آپ کو بتا دیا، آپ دلہن بنی بیٹھی ہیں، آپ کو اطمینان ہے. اب دیکھیں زبردستی کا اطمینان نہیں کرنا. اس قسم کے مسئلے بتاتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگتا ہے. پتہ چلے پوری زندگی اسی اطمینان پہ رہی کہ رکاوٹ ہے، دلہن بنی تو اطمینان ایک دم چینج ہو گیا، اتنا سارا کون میک اپ اتارے گا اور اتنا نقصان کون کرے گا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لہذا اب سے اطمینان ہو گیا کہ جی رکاوٹ نہیں. ایسی حرکتیں نہ کریں. اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے طے کریں کہ آیا آپ کی نزدیک یہ رکاوٹ ہے یا رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ نہیں ہے
تو یہ معنی وضو نہیں ہے، معنی غسل نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا وضو اور غسل سب صحیح ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اب ہوگا کیا، اگر فرض کریں کوئی اس کو رکاوٹ مانے تو کیا ہوگا۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ وضو بھی کریں اور غسل جو بھی ذمہ داری ہے اس کو بھی کریں اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کریں۔ یہ جب تک یہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان دونوں پر عمل کریں، ختم ہونے کے بعد پھر آپ کا وظیفہ خود بخود روشن ہو جائے گا، درست۔ لیکن جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک آسان جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ احتیاطاً وضو اور تیمم دونوں کام، یا غسل اور تیمم دونوں کام انجام دیے جائیں۔ یہ ہوگا جناب کون مہندی کا مسئلہ۔ رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔